بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اور قرآن کے اندر کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے، لغت میں کہتے ہیں یہ القدس سے ماخوذ ہے۔ قدس اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، اور جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے نا، اس کو قدس کہتے ہیں یا قدسی کہتے ہیں۔ اصلاح کے اندر کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم تک منتقل ہوئی ہو اور آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب فرمائی ہو، پاک نبی کی طرف سے ہم تک پہنچی ہو اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی۔ اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو فرق کیا ہوگا حدیث قدسی اور قرآن کریم کے اندر؟ فرق کیا ہے؟ تین اعتبار سے اس کے اندر علماء نے فرق بیان فرمایا ہے۔ کتنے؟ تین اعتبار سے فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان۔ پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، لفظاً بھی اللہ تعالیٰ سے آیا ہے اور معنن بھی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور معنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قرآن کریم۔ جبکہ حدیث قدسی جس میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، یہ فرق۔ یعنی قرآن کریم لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا جبریل پاک نبی کی بارگاہ تک پہنچا ہے، جبکہ جو حدیث قدسی ہے یہ اس میں الفاظ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں اور معنی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ الفاظ حدیث کے کیا اس میں ہوتے ہیں؟ الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، ان الفاظ سے حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے، یا پھر اس طریقے سے قال اللہ تعالی فیما رواہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے حدیث قدسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو پہلا فرق کیا ہے؟ قرآن لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ حدیث قدسی لفظ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں اور الفاظ جو معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ بطور عبادت کی جاتی ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، قرآن کی کریم کی اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، آدھا پارہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، یہ بطور عبادت ہم پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، ہم بطور عبادت اس کو پڑھتے ہیں۔ جبکہ حدیث قدسی اس کو بطور عبادت نہیں پڑھا جاتا، یعنی پڑھنے پر ثواب اس کو بھی ہوتا ہے، جس حدیث پاک پڑھنے پر ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کو بطور عبادت نہیں پڑھتے۔ تو یہ فرق ہے، دوسرا فرق یہ۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم حد تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر یہ ایک شرط ہے اصول حدیث کے اندر کہ تواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو اتنی بڑی جماعت روایت کرتی ہے کہ جس کا جھوٹ پر متفق ہو جانا محال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تواتر۔ یعنی ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، دو بول سکتے ہیں، تو اتنے بڑے تعداد جھوٹ بولے یہ ایسا ممکن نہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر ممکن ہو سکتا ہے، ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں سارے سیاستدان ہی جھوٹے، ساری دنیا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو خیر القرون کا زمانہ ہو، بہترین زمانہ ہو، علماء کا، محدثین کا، جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، ان کا جھوٹ کے اوپر متفق ہونا محال ہو، اتنی بڑی جماعت روایت کرے نا، اس کو کہتے ہیں حدیث تواتر۔ تو اتنے لوگ قرآن کریم کو روایت کریں جو تواتر تک پہنچتے ہوں، تو یہ قرآن کے لیے شرط ہے، یعنی قرآن کے ثابت ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ قرآن حد تواتر سے ثابت ہو، جبکہ حدیث قدسی کے لیے یہ تواتر کی شرط نہیں ہے۔ تو یہ تین شرطیں ہیں، تین طرح کا یہ فرق ہے حدیث قدسی اور کلام اللہ کے درمیان۔ وہ بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ تین اعتبار سے
قرآن کریم اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہوگا۔ آگے سمجھ